اس وقت کے آج کل کے دور کا جو میں سمجھتا ہوں رول ماڈل جو ہے عمران خان صاحب ہیں. بہت ساری چیزیں میں عمران خان صاحب کی میں نے اپنی زندگی میں اپلائی کی ہیں. کہتے ہیں سڑکیں بنانا اور یہ چیزیں بنانا اتنا زیادہ ضروری نہیں جتنا ضروری کسی بھی بچے کو تعلیم اور تربیت دے کر اس کو انسان بنانا ضروری ہے. کہ جب ماں باپ نہیں ہوتے سر پہ تو کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتا. لیکن ماں باپ سب بننے کو تیار ہو جاتے ہیں. میں نے دیکھا زندگی کی جو ایک تصویر دیکھی نا میں نے لوگوں کے چہروں پہ، کہ نیور گیو اپ. کیونکہ جب انسان ہار سے جب ڈرتا ہے نا، ہار سے ڈرتا ہے تو سمجھے اپنی زندگی سے ڈر گیا. فائٹر جو ہوتا ہے نا، زندگی میں جو فائٹر ہوتا ہے نا وہی جیتتا ہے. اور میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ میری ماں کی دعائیں، اللہ تعالیٰ کا کرم، اس سے میں آگے بڑھا. اور بڑی، کیونکہ اس وقت کی جو صورتحال تھی نا، اس وقت کوئی حامی نہیں بڑھتا تھا شادی کے لیے. کہتے تھے کہ کون آگے لگے. ظاہر ہے وہ ایک ہوتا تھا کہ ایک ٹائم تھا کہ جب ماں باپ نہیں ہوتے سر پہ تو کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتا. لیکن ماں باپ سب بننے کو تیار ہو جاتے ہیں ایڈوائس دینے کے لیے. تو مفت میں ایڈوائس تو سبھی کھڑے ہو جاتے دینے کے لیے. لیکن یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ رحم ہی کرے ہم سب پر. میں نے دیکھا زندگی کی جو ایک تصویر دیکھی نا میں نے لوگوں کے چہروں پہ، جب آپ کے پیرنٹس نہیں ہوتے تو وہ ایک دنیا کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے. اس کے اوپر میں نے بڑا تلخ تجربہ ہے، اور اس تجربے سے میں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے، سیکھتے ہوئے، میں نے بہت سارے لوگوں کو میں مختلف ایڈوائزیں دیتا ہوں. میرا چونکہ ظاہر ہے میں اب ایک جگہ پہ بیٹھا ہوں، میں کامیاب ہو کے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے اور ماں باپ کی دعاؤں سے، میری بہنوں کی دعاؤں سے. لیکن اس میں یہ ہے کہ میں نے جو سٹرگل جو میں نے رکھی ہے نا، وہ ایک میرا مقصد تھا کہ میں نے اپنی ایک جگہ پہ آ کے بیٹھنا ہے. اور میں چاہتا تھا کہ میں دوسرے لوگوں کی طرح، جو لوگوں میں ایک رول ماڈل ہے، ہمارے پیغمبر کے صدقے ہم سب پہ رحم فرمائے. اور قائد اعظم ہے جو ایک دنیا کے رول ماڈل ہے اس وقت کے آج کل کے دور کا جو میں سمجھتا ہوں رول ماڈل جو ہے عمران خان صاحب ہیں. بہت ساری چیزیں میں عمران خان صاحب کی میں نے اپنی زندگی میں اپلائی کی ہیں، اور میں اس پہ ایگری کرتا ہوں، میں اس پہ کامیاب ہوا ہوں. اور میں اس لیے کہتے ہیں کہ پڑھا لکھا لیڈر وہی آپ کو آگے لے کے جاتا ہے. کہتے ہیں سڑکیں بنانا اور یہ چیزیں بنانا اتنا زیادہ ضروری نہیں جتنا ضروری کسی بھی بچے کو تعلیم اور تربیت دے کر اس کو انسان بنانا ضروری ہے. کیونکہ جب شعور آ جاتا ہے تو انسان بن جاتا ہے خود ہی. قومیں اپنی شعور سے قومیں بنتی ہیں، تعلیم سے قومیں بنتی ہیں، سڑکوں سے قومیں نہیں بنتی. بہرحال میں بات کر رہا تھا وہ اس چیز کی، اپنی سٹرگل کی. تو جب میری بابی نے مجھے رشتے کے لیے کہا کہ بھی ایسے، میں نے ان کو ایک ہی بات کہی تھی کہ میری جو ڈیمانڈ ہے، پڑھا لکھا ہونا لڑکی کا ضروری ہے. کیونکہ آج کل کے دور میں جو تعلیم ہے نا وہی سب کچھ ہے. تعلیم خالی نوکری کے لیے نہیں لی جاتی، تربیت اور سلیقے کے لیے بھی لی جاتی ہے. اور میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی آئے گی لائف میں، باقی میں زندگی میں کما خود لوں گا، میں آگے خود سٹرگل کے لیے چلا جاؤں گا. انشاءاللہ تعالی میں ہمت کروں گا آگے جانے کی، میں سٹرگل کروں گا، محنت کروں گا، اور اپنی لائف میں اپنے بیوی بچوں کو اپنے ساتھ رکھوں گا. یہ ایک میرا مقصد تھا. جب بھی انشاءاللہ تعالی لڑکی یہ ہے فلان جگہ پہ ایسے اکاؤنٹنٹ ہے، چلو شادی کر لیتے ہیں. جب ماں باپ سر پہ نہیں ہوتے نا، میں سمجھتا ہوں کہ رشتہ ہوا بھی ٹوٹ جاتا ہے. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب ماں باپ سر پہ ہوتے ہیں رشتے ٹوٹتے ہیں، جڑتے ہیں، مطلب ناراضگیاں ہوتی ہیں، پھر ماں باپ جاتے ہیں، منا لیتے ہیں. یہ مطلب ایک سلسلہ یہ چلتا رہتا ہے. اور جب ماں باپ نہیں ہوتے تو پھر جب کوئی رشتہ ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا. تو میں نے یہ سوچتے ہوئے میں نے اپنی بھابھی سے یہ ریکویسٹ کی کہ دیکھیں
رشتہ جو ہے نا، منگنی کچھ نہیں ہوتی، منگنی کوئی رشتہ نہیں ہے، رشتہ ہوتا ہے نکاح. تو آپ بات کریں کہ نکاح، انہوں نے کہا کہ نہیں منگنی کی اتنی جلدی 1 ویک میں یہ سارا کچھ ہوا ہے اور ہم لوگ جو ہے نا اس طرح نہیں کر سکتے. پھر کیا ہوا کہ میں نے کہا چلو ان سے پوچھتے لینا. نکاح پہ راضی ہوئے کہ چلو ٹھیک ہے نکاح بھی، لیکن ہم اب شادی رکھی ہوئی ہے، نکاح ہم وہاں جا کے ان سے بات کریں گے. ہم نے کیا کیا کہ منگنی کے لیے جب ہم وہاں اپروچ کی، شادی ہال میں گئے. مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن، ملن شادی ہال، عابد مجید روڈ، لاہور میں، مغن چنگی کے پاس. وہاں پہ جب شادی ہال میں انٹر ہوا، بات چیت چل رہی تھی. تو جیسے شادی ہال میں ہم جا کے بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا جی چلیں جی ہم انشاءاللہ نکاح کے لیے راضی ہیں. اور یہ بڑا اچھا یہ ہوا کہ نکاح کے لیے وہ راضی ہوئے. وہاں پہ نکاح ہوا اور وہ مذاق میں بات چلتی چلاتی انہوں نے کہا کہ اگر رخصتی ہو جاتی تو کیا تھا. میرے کچھ دوستوں نے ایسے مذاق میں کہا کہ رخصتی ہو جاتی تو کیا تھا. میں نے ان کی جو میری وائف کی جو کچھ سہیلیاں تھیں، آپ کو پتہ ہے شادی میں دلہن کی سہیلیاں ہوتی ہیں کچھ، انہوں نے مذاق میں کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، ایسے ٹنگا یہ وہ، اس طرح جو بھی شادیوں میں دوستوں کی سہیلیوں کی وہ ایک شرارتیں ہوتی ہیں. تو میں نے کہا کہ ایسی بات نہیں، اگر میں کہوں تو میں لے جاؤں. تو وہ ایک مذاق میں نے کہا، اور میں نے اپنی بھابھی سے سیریسلی بات کی کہ اگر چلو نکاح ہو گیا، اگر آپ پوچھ لیں، اگر ایسا ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، اگر نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں. انہوں نے پھر ظاہر ہے کچھ بڑے تھے، انہوں نے سر جوڑ لیے مشورہ کرنے میں. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مشورہ جو ہے نا وہ یہ سوچ کے دیتے ہیں کہ یہ لڑکے کو نا پتہ نہیں اس نے سیٹ ہونا نہیں ہونا، وہ ایسا مشورہ دیتے ہیں کہ چلو لڑکی ڈوبتی تو ڈوبے. بہرحال وہ کچھ فیملیوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو انہوں نے نا کچھ میری فیملی میں بہت اچھے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ابھی نہیں اس کی شادی ہو جائے تو اچھا تھا، جنہوں نے میری ایک لائف کو دیکھا ہوا تھا. تو بہرحال وہ نکاح پہ راضی تھے، پھر رخصتی پہ بھی راضی ہو گئے. تو پھر اس طرح رخصتی ہو گئی تو میری شادی ہو گئی، ہم دلہن بھی گھر لے آئے. تو اس طرح پھر میں نے وحدت کالونی میں ہی شادی ہو کے میں آئے، جیسے میرے دوسرے بہن بھائیوں کی شادی ہوئی ہے. تو اس طرح پھر کچھ 1-2 ہفتے میں نے اپنی بہن بھائیوں کے گھر گزارے، اور پھر اس کے بعد میں اپنے جو میرا اپنا گھر تھا وہ اس گھر میں لے آیا. اب اس گھر کی کہانی یہ تھی کہ وہ گھر میری والدہ کو بیچا گیا، اور جبکہ اس گھر کے کاغذات تھے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں دے کر وہاں سے قرضہ لیا ہوا تھا آلریڈی. اور وہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ میری والدہ کو زبانی کے طور پہ بیچا گیا، کیونکہ رشتہ داری کلوز تھی. تو زبانی ایک یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ گھر اس کو بیچیں گے. وہ گھر انہوں نے زبانی بیچا. یہ تو مجھے اس وقت پتا چلا جب میں اس کے اندر باقاعدہ طور پہ رہنے لگا کہ کتنا مشکل ہے اس گھر کو بیچنا یا کرنا، اس کو مینٹین. بیچنا نہیں میں چاہتا تھا، لیکن کچھ مجبوری ایسی تھی کہ مجھے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. مجھے تقریباً 7-8 ماہ لگے اس کو فائٹ کرنے میں، اور میں سمجھتا تھا کہ یہ میری بہنوئی نے جو اجاز صاحب تھے، جو اجاز احمد اختر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، بہت اچھے انسان تھے. تو انہوں نے مطلب اس گھر کا فیصلہ یہ کیا کہ یہ ندیم کو دینا. اجاز صاحب کے فیصلے کے بعد ظاہر ایک میری بھابھی نے ذرا جنہوں نے شادی کی تھی میری، انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ اس گھر کا حصہ میں آدھا ہمیں ہونا چاہیے. اب یہ پتہ نہیں حصہ ایک دم کہاں سے نکلا ہے، لیکن بہرحال چونکہ میرے بھائی تھا، وہ میرے جو جمشید بھائی تھے وہ کسی حادثے میں زخمی ہو گئے تھے کافی زیادہ. وہ ایک معذوری کی زندگی تھی ان کی. تو چونکہ وہ میرا بھائی تھا، میں کبھی بھی پراپرٹی کی اس معاملات میں رشتوں میں میں کوئی ایسا نہیں کبھی سوچا کہ پراپرٹی کی وجہ سے میرا کوئی رشتہ چھوٹ جائے. میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، میں انشاءاللہ میں ضرور دوں گا. لیکن میرا تھا کہ میں اس میں رہنا چاہتا ہوں. جب میں رہوں گا، میں
اور کچھ عرصے بعد جب بیچیں گے تب دیکھی جائے گی انشاءاللہ، یہ میرا ایک شرط تھی۔ تو جب بیچا میں نے، وہ انگلینڈ آ کے میں نے اس کا آدھا حصہ اپنے بھائی کے ان کو میں نے بیچ بھی دیا یہاں سے پیسے، لیکن وہ ایک بڑا ایک ہارڈ ٹائم تھا میرے لیے، جو اس ٹائم میرا گزارنا، مکان کو بیچنا، بہت زیادہ رکاوٹیں تھیں۔ بہرحال میں نے وہ بھی کر لیا۔ تو میرا مقصد تھا کہ میں نے باہر جانا۔ اب کچھ رشتہ دار ہماری سائڈ سے، کچھ رشتہ دار ہماری وائف کے سائڈ پر کچھ ایسے تھے کہ جو ایک طنزی انداز میں ہمیں بات کرتے تھے کہ انگلینڈ جانا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ انگلینڈ کی باتیں کرتا ہے، یہ پاگل ہو جائے گا، سڑکوں پہ ایسے پھرتا رہے گا، ایسے اس طرح کی باتیں وہ کر کے تو ہمیں ڈسہارٹ کرتے تھے۔ میں کہتے ہیں کہ جب آپ کا گول آپ کو نظر آ رہا ہو، راستے کی رکاوٹوں سے الجھنا نہیں چاہیے، ورنہ انسان اپنے گول تک پہنچنے میں لیٹ ہو جائے گا۔ تو وہ میں نے ذہن میں رکھا، میں کہا دفعہ کرو، چھوٹی چھوٹی فائٹیں، یہ چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں چلتی رہتی تھی زندگی میں، لیکن میرا مقصد، میں نے اپنے مقصد کو سامنے رکھا۔ تو پھر وہ 2002 میں اچانک میں نا ایمبیسی اواری ہوٹل لاہور میں آ گئی، وہاں ساری رات لگے۔ میرے جو برادر ان لا تھے، میری وائف کے 2 بھائی تھے، انہوں نے ساری رات میرے ساتھ وہاں پہ چاروں نے پہرا دیا۔ ہم نے کوشش کی انگلینڈ کے ویزے کے لیے۔ تو کیونکہ میرے جو بہنوئی تھے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی مئی میں، 9 مئی کو ہوئی تھی غالباً 2002 میں، تو ان کے فیونرل کے لیے پھر کوشش کی کہ چلو میں یہاں وقت سے پہنچ جاؤں، لیکن کیا ہوا کہ ویزا ریجیکٹ ہو گیا پھر سے۔ اور میں نثار بٹ صاحب جو پاکستان کے کامیڈین بڑے نامور اداکار ہیں، اور انہوں نے مجھے کال کی کہ یار کیا ہوا؟ میں نے کہا جی ویزا ریجیکٹ ہو گیا۔ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہونا، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو کسی کے پاس بھیجتا ہوں، آپ کی اپیل دائر کریں گے۔ یہ بھی ایک بڑا اچھا ایک تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ مجھے ایک اپیل کا رائٹ ملا، اور انہوں نے مجھے، نثار بٹ صاحب نے مجھے ایک ایسے انسان کے پاس بھیجا جو کہ بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ایک رحمت کا فرشتہ بن کے میری زندگی میں آیا۔ میں بات کروں گا خواجہ نسیم ایوب کی۔ تو انہوں نے میری بہت مدد کی، میں ان کے پاس پہنچا، انہوں نے میری ڈاکومنٹس دیکھے، ڈاکومنٹس دیکھنے کے بعد کہا انشاءاللہ میں آپ کو بھیج دوں گا، ذرا اس پہ مجھے فائٹ کرنی پڑے گی، محنت۔ اور انہوں نے تقریباً 8 مہینے کی محنت کے بعد، میں وقتاً فوقتاً ان کے پاس جاتا تھا، الجھتا تھا، میں ان کے ساتھ کبھی روڈ بھی ہوتا تھا، مجھے اس چیز کی بڑی شرمندگی ہے، اور میں یہ چیز ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے لیے ایک بڑا بھائی کا رول ادا کیا، انہوں نے میری کٹی وٹی باتیں بھی سنی، اور اس کے باوجود انہوں نے میری بڑی مدد کی۔ اور جب وہ ایک دن ایسا آیا کہ ویزا لگ کے انہوں نے اپنی ٹیبل پہ پاسپورٹ رکھا تھا، تو مجھے انہوں نے بلایا کہ بھی یہ تمہارا کام ہو گیا ہے اور اب تم جو ہے نا میرے پاس آ جاؤ۔ جب میں وہاں گیا تو مجھے بے حد خوشی ہوئی، میری آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ دن نہیں بھولتا، وہ بھی انہوں نے مجھے گلے لگایا اور بڑا پیار کیا، اور میں آج تک اس بات کا ریکارڈ کرتا ہوں ان کا کہ انہوں نے اتنا میرے لیے کیا۔ اور پھر وہ کیا ہوا کہ میں نے پھر اس کے بعد ذرا ان کی جو فیس تھی، کیونکہ ایوب ٹریول کے نام سے علی کمپلیکس لاہور پولیس لائن کے ان کا ایک بزنس ہے، تو وہاں پہ انہوں نے مجھے کہا کہ بھی اب تم جاؤ۔ میں نے ان کی فیس ان کو دینے کے بعد میں نے کہا میرے پاس تو ٹکٹ کے پیسے نہیں بچے، کیونکہ میرے پاس میں اتنی مختلف جگہوں پہ میں نے خرچہ کیا، گھر کے کاغذات اور وہ چیزیں، بہرحال یہ چیزیں تو اب دور ہو گئی۔ تو انہوں نے مجھے ٹکٹ بھی دی، انہوں نے کہا چلو وہاں جا کے بھیج دینا۔ میں نے اپنے وائف کو بولا انشاءاللہ میں وہاں جا کے، انشاءاللہ سبھی وہاں ہیں، میرے بہن بھائی سبھی ہیں، انشاءاللہ وہاں جا کے میں آپ کو ایک نیا گھر بنا کے دوں گا، آپ کو یہ سونا بنا کے دوں گا۔ کیونکہ سونے سے مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ ہماری نئی شادی تھا، ہم بہت گھومتے پھرتے تھے، اور وہ نیلا گنبد کے پاس کسی 2 بندوں نے پسٹل رکھ کر تو میری وائف کے کڑے لے لیے۔ وہ بھی بڑی میری دل میں بات تھی کہ میں انشاءاللہ تعالی اپنی وائف کو یہ بنا کے دوں گا۔ تو میں نے کیا کیا کہ جب میں انشاءاللہ میں جب یہاں پہ آ گیا، میں انگلینڈ آیا
2002 میں پھر میں نے آ کے کچھ عرصہ میں نے یہاں پر مختلف جگہوں پہ ذرا میں نے کام دیکھنا شروع کیا، اور جو میں نے سوچا تھا کہ وہاں جاؤں گا، ظاہر ایک رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں سارے، تو میں یوں چٹکیوں میں اپنا سارا کچھ سیٹل کر لوں گا، لیکن تقدیر نے کچھ اور ہی لکھا تھا، کچھ ایسا نہیں ہوا۔ میں یہاں کے بڑی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ میں اپنی سسٹر کے پاس کچھ عرصہ رہا، اللہ تعالیٰ نے بھی صحت و تندرستی دے، میری بڑی بہن ہے، انہوں نے میرے لیے میرا بڑا ساتھ دیا، بڑا انہوں نے مجھے سپورٹ کی، لیکن میں نے یہ سوچا تھا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنا ظاہر اپنے بیوی بچوں کو بلانا ہے، سیٹ کرنا ہے، تو میں نے اپنا ایک مقصد رکھا ہوا تھا سامنے، بس کہتے ہیں اوپر اللہ تعالیٰ اور نیچے اللہ کی زمین، اور سامنے میرا گول اب اندھیرا ہی اندھیرا، اب مجھے یہ نہیں پتا اس اندھیرے میں نے کدھر جانا ہے۔ میں نے پھر 2003 میں یہاں دوسری سٹی بریڈ فورڈ میں آ گیا، یہاں پہ مختلف ریسٹورنٹوں میں نے کام کیا، اپنا ایک تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے وہاں پہ جو ان کے مطابق تھا میں نے وہ بھی سیکھا۔ ایک زندگی میں انسان ساری عمر سیکھتا ہے، تو وہ میں نے کام کرتے کراتے ایک میں ایسے ریسٹورنٹ میں چلا گیا جہاں میں نے تقریباً بہت عرصہ میں نے کام کیا، اور وہاں بڑے اچھے دوست بھی بن گئے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو علاقائی کہتے ہیں علاقہ وائز پسند نہیں کرتے تھے، کچھ لوگ جیسے مجھے کیسے بلایا جاتا تھا، اوے لوری ادھر آ۔ اب وہ ایک لوری کہنے کا جو ایک سٹائل تھا ان کا، وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، مجھے ایسے لگتا تھا جیسے مجھے گالی دے رہا۔ میں کہتا تھا میرا نام لو، لیکن کیونکہ وہ پسند نہیں کرتے تھے، کہتے ہیں لاہوری ایسے ہوتے ہیں، لاہوری ایسے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، پتہ نہیں یہ علاقہ وائز پسند اور ناپسند کی کہاں سے چیزیں جنم لے بیٹھی۔ بہرحال میں نے وہاں جب کام کیا تو آپ کو یہ پتہ ہے جب اس ملک میں یا کسی بھی ملک میں جب آپ کے ڈاکومنٹس میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو جو ہمارے اسپیشلی پاکستانی جو اللہ تعالیٰ نے جن کو پہلے سے بہت سالوں سے یہاں پر سیٹل کیا نا، وہ بہت ظالم انسان ہے، بہت ظالم ہے۔ ان میں سے تو بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بس ان کے لیے تو سونے کی مرغی ہے، جس کے ڈاکومنٹس پورے نہیں ہیں نا، سونے کی مرغی ہے، یا کوئی بیچارہ مجبوری میں مجبور بندہ ان کے لیے ایک سونے کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ ان کو سستا بندہ ایک غلام کی صورت میں ان کو مل جاتا ہے، اس کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں کہ توبہ استغفار۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ایسا وقت کسی پہ نہ لے کے آئے۔ اور ایک ریسٹورنٹ میں ایسے ہی وہاں کام کیا، وہاں میں نے مارے بھی کھائیں، وہاں پہ بہت ساری چیزوں کا سامنا کیا، اور ایسی چیزوں کا کہ جو میں کہتا ہوں کہ میری غیرت قبول نہیں کرتی تھی کہ یہ میں یہاں کام کروں، لیکن میری ضرورت ایک ایسی تھی، سامنے ضرورت کو رکھتے ہوئے میں نے وہ ٹائم پاس کیا۔ اللہ سے یہی دعا کرتا یا اللہ مجھے عزت دے، مجھے اس قابل کر کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں، اور میں اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے میں سرخرو ہوں، اور ان تمام میرے جیسے جو لوگ ہیں میں ان کی مدد کروں گا، اور ایسے ظالم لوگوں سے میں یہ چیزیں چھڑواؤں گا۔ اور میں اس کے اوپر میں اللہ سے دعا ہمیشہ کرتا تھا یا اللہ مجھے طاقت دے تاکہ میں کمزور کی مدد کروں، میں کمزوروں کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اپنے جیسے لوگوں کی مدد کروں گا، اور ایسے ظالم لوگوں کے سامنے میں ڈٹ جاؤں گا اور میں ان سے مقابلہ کروں گا انشاءاللہ۔ تو بس ایسے کام کرتا کرتا بہت سال میں نے وہاں بھی گزارے، اور صرف کہتے ہیں 3 پاؤنڈ کیا چیز ہے، اس وقت شاید 8 پاؤنڈ ہوگا، 8 پاؤنڈ گھنٹہ ہوگا۔ یہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ 3 پاؤنڈ گھنٹے پہ، مجبوریوں میں، اس مجبوری کا فائدہ اٹھا کے یہ لوگ ان کو غلاموں کی طرح سلوک کرتے ہیں۔ اور یہاں پر بہت سارے، ایک ریسٹورنٹ نہیں بہت سارے ریسٹورنٹ ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ایسے مالکان کے اوپر جو ہے نا باقاعدہ طور پہ مقدمہ چلنا چاہیے کہ جو لوگ ظلم وہ کہتے ہیں کہ ہم نے احسان کیا آپ کے اوپر، آپ کو کام دے کر، آپ کو کوئی کام نہیں دیتا تھا، آپ کو کام الاؤ نہیں تھا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں کہ احسان تو تب ہوتا ہے جب دوسروں کے برابر پوری قیمت ادا کرتے، وہ ہوتا ہے احسان۔ آپ نے اپنا مطلب پورا کیا، اور اس بندے کو اپنی ضرورت تھی، اس ضرورت کے تحت اس بیچارے نے اب سروائیو کرنا، کوئی چوری نہیں ہے، سروائیو انسان کرتا ہے اپنی ضرورت کے لیے۔ جو ضرورت مند بندہ ہے نا ظاہر وہ جب کام نہیں کرے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ تو جو یہاں پہ بیرون ملک ممالک میں جو لوگ اپنی امیگریشن پرابلم کی وجہ سے جو سروائیو کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ضرورت مند ہے، انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے کام۔
اور کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن جو لوگ نوکریاں دیتے ہیں وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا کے اتنا ظلم، توبہ استغفار. اور میں کہتا ہوں چور وہ لوگ ہیں جو اس ملک میں بہت سال پہلے آئے ہیں.